اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جو سبق کا آغاز کریں سورہ بقرہ آیت نمبر 164 سے کریں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ کتنے خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے اپنی تمام قدرت کو، تمام چیزوں کا بیان کر کے اللہ پاک نے کہا کہ ان چیزوں میں میرے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، میری اپنے ان لوگوں کے لیے جو کم سے عقل سے کام لیتے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں، تدبر کریں، غور کریں اور جاننے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، اور اس کے علاوہ لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت ہی سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا۔ استبرأ الذین، جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکار سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ وقال الذین، اور جنہوں نے پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح اللہ انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں، اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء، وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو، اور اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادے دین کی ذرا بھی سمجھ نہیں رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی نہ حاصل کی ہو؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے علاوہ کچھ نہیں سنتے، یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے تو تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر حرام کی ان کا ذکر کیا ہے، ان میں مردار جانور، خون، کسی بھی جاندار کا خون، سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ خاص طور پر اللہ پاک نے اپنے قرآن میں یہ بات کیوں کہی کہ وہ جانور بھی حرام ہیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو؟ کیونکہ اللہ پاک کو پتہ تھا کہ جانور اس طریقے سے ذبح کیے جاتے ہیں کہ جو اللہ کے نام کے سوا بھی لوگوں کا نام لے کر ذبح کر دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم نے یہ جو چیز ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام، جو نیاز وغیرہ بھی ہمارے پاس آتی ہے اس پر بھی اس چیز کا امپلیمنٹ کریں گے آج کل کے دور میں، کہ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ ہم نے نیاز دلائی ہے اس کے نام کی، ٹھیک ہے۔
فلاں کے نام کی نیاز ہے، فلاں کے نام کی نیاز، صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے، دیکھیں صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے، ایمان کیا ہے ہی لفظوں پر، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا ہے، ہم نے کہنا یہ ہے کہ ختم دلایا ہے، یہ نیاز دلائی ہے اللہ کے نام کی، لیکن اس کا ثواب ہم فلاں شخص کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ اگر اپنے پیارے نبی کا بھی آپ کریں گے، ختم دلائیں گے، تو بھی آپ اسی طریقے سے کہیں گے کہ ختم دلایا ہے، نیاز دلائی ہے ہم نے اللہ کے نام کی، لیکن اس کا ثواب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا چاہتے ہیں، ان کی ذات کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان الذین یکتمون، حقیقت یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لی ہے۔ چنانچہ اندازہ کرو کہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ ذالک بأن اللہ، یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے وہ زدہ زدی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ لیس البر، نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر اور استقلال کے خوگر ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ پیچھے ہم نے قبلے کے چینج ہونے کا پڑھا تھا نا، سارا کہ قبلہ کب بدلا گیا تھا، اور پہلے قبلہ خانہ کعبہ ہوا کرتا تھا، پھر بیت المقدس کی طرف موڑ دیا گیا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ تو اس پر جو یہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے نا، ان کے لیے یہ آیت جو ہے اس میں اترا ہے کہ خالی نیکی یہی نہیں کہ اپنے چہرے مشرق مغرب کی طرف کر لو، بلکہ سارے آگے اللہ تعالیٰ نے اعمال بتائیں کہ یہ سب کام کرنا ہی نیکی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب، اے ایمان والے جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں، ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتلوں کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے، اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ الْحَيَاةُ، اور اے عقل رکھنے والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے، یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مرنے والوں کے ترکے میں وارثوں کے سے متعین نہیں ہوئے تھے نا، تو وہ لوگ پھر وصیت کر کے جایا کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں یہ چیز لازمی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو جیسے کہ کوئی آپ کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے، آپ نے کسی کا کچھ دینا ہے، کچھ آپ نے کسی سے لینا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے اگر ایسا آپ کے پاس، تو اس کی وصیت ضرور لکھ کر آپ اپنے پاس رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ وَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ وَمَن خَافَ مِن مُوصٍ، یہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بے جا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وصیت کرنے والا ناانصافی سے کام لے اور کوئی اسے سمجھا بجھا کر اپنی وصیت میں مرنے سے پہلے تبدیلی کرنے پر آمادہ کر دے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ روزہ کس لیے فرض کیا گیا؟ اللہ پاک نے یہ بتایا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے رک جانا، بچ جانا،
تو روزہ ہمیں بہت سی چیزوں سے بچاتا ہے، برائیوں سے بچاتا ہے، غیبت سے بچاتا ہے، جھوٹ سے بچاتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے۔ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا بس منہ بند کر کے بیٹھ گئے، نہیں، روزہ جھوٹ سے ہمیں بچنا ہے، ہر چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، روزے سے بچنا، روزے میں ان سب چیزوں سے بچنا اس لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ جب فرض کریں کہ آپ نے اپنے لیے جھولی میں بہت ساری چیزیں بھر لیں، آپ نے بہت سارا سامان بھر لیا، روزہ رکھا آپ نے، ظاہر ہے بہت سارے اعمال جمع کر لیے، لیکن اب آپ نے جھوٹ بولا ایک سوراخ ہو گیا، پھر آپ نے کسی کی غیبت کی ایک سوراخ ہو گیا، کرتے کرتے آپ نے اس پوری جھولی میں سوراخ ہی سوراخ کر دی، تو جتنا آپ نے نیکیاں اعمال جمع کیے تھے وہ سب کے سب اس میں سے نکل جائیں گے، بہہ جائیں گے، تو کوئی کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو روزے کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، روزہ آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ تقویٰ سکھا رہا ہے کہ ہر چیز سے، ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایام معدودات ہیں، گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ شروع میں جب روزے فرض کیے گئے تھے نا تو یہ آسانی بھی دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ بعد میں آیت نمبر 185 جو نازل ہوئی آگے آ رہی ہے، اس آیت نے سہولت کو واپس لے لیا اور یہ حتمی حکم دے دیا کہ جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے گا وہ روزے ہی رکھے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز قوم پر فرض کیا، فرض کرنے کے بعد پھر اللہ پاک ہمارا احساس کر رہے ہیں، ہمارا احساس کر رہے ہیں کہ اگر تم بیمار ہو، سفر پر ہو، نہیں رکھ سکتے ہو، تم کمزوری میں ہو تو اپنی وہ تعداد پھر تم بعد میں پوری کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کو، اللہ کی بڑائی کو، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان کے ذکر کے عین درمیان اس آیت کو لانے کی وجہ شاید یہ ہو کہ پیچھے رمضان میں گنتی پوری کرنے کا جو ذکر آیا تھا، اس سے کسی کو خیال ہو سکتا تھا کہ رمضان گزرنے کے بعد شاید اللہ تعالیٰ سے وہ قرب باقی نہ رہے جو اس مبارک مہینے میں حاصل ہوا تھا۔ اس آیت نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر آن اپنے بندوں کے قریب ہے اور ان کی پکار سنتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کتنے پیارے طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر جب میرا بندہ آپ سے پوچھے، کوئی بھی بندے میرے لیے سوال کریں کہ اللہ میرے بارے میں پوچھے تو کہو کہ میں تمہارے اتنے قریب ہوں کہ جب آپ مجھے پکارتے ہو تو میں آپ کی پکار خود سنتا ہوں، اور ساتھ ہی دل سے اللہ پاک کا تقاضا ہے کہ میں تمہاری ہر بات سنتا ہوں، تم بھی مجھے دل سے قبول کرو، تم بھی میری ہر بات کو دل سے قبول کرو، تم بھی مجھ پر ایمان لاؤ۔ اللہ جی ہمیں آپ اپنے جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بنا لیں، آمین۔ اُحِلَّ لَکُم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفیدی دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو، اور ان اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، یہ اللہ کی ہوئی حدود ہیں، لہٰذا ان کی خلاف ورزی کے قریب مت جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ سبحان اللہ، پھر تقوی کی بات آ گئی، پھر پرہیزگاری کی بات آ گئی، پھر بچنے کی بات آ گئی۔ اس آیت میں ایک بہت ہی ضروری بات جو ہماری سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے لباس بنایا اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کیا ہوتا ہے؟
लिबास हमारे ऐबों को छुपाता है, लिबास हमारे तमाम राज़ों को छुपाता है। तो बीवी जो है वो शोहर के लिए लिबास है, शोहर जो है वो बीवी के लिबास है। अगर बीवी में कोई कमी है, कोई कोताही है, कोई ख़राबी है, कोई उसका राज़ है, शोहर को चाहिए कि वो उसकी हिफ़ाज़त फ़रमाए, उसको अपने तक रखे, और बीवी को चाहिए कि शोहर में कोई ऐसी अगर बात है, तो वो उसको अपने तक रखे। हम औरतें तो इतनी मतलब ऐसी होती हैं कि जहाँ बैठी हैं अपने शोहर की बातें करनी है, उसके लिए बस बातें फ़ज़ूल ही करनी है, बिला वजह की गिले शिकवे लेकर बैठ जाती हैं। नहीं, हमें इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। वला ताकुलू, और आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीक़ों से ना खाओ, और ना इनका मुकदमा हाकिमों के पास इस गर्ज़ से ले जाओ कि लोगों के माल का कोई हिस्सा जानते बूझते हड़प करने का गुनाह करो। यसअलूनका अनिल अहिल्लति, लोग आपसे नए महीनों के चाँद के बारे में पूछते हैं, आप इन्हें बता दीजिए कि लोगों के मुख्तलिफ मामलात के और हज के औकात मुतय्यन करने के लिए हैं, और ये कोई नेकी नहीं है कि तुम घरों में उनकी पुश्त की तरफ से दाखिल हो, बल्कि नेकी ये है कि इंसान तकवा अख्तियार करे और तुम घरों में उनके दरवाज़ों से दाखिल हुआ करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह है, और उन लोगों से अल्लाह के रास्ते में जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, और ज़्यादती ना करो, यकीन जानो कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। वक़्तुलूहुम, और तुम उन लोगों के को जहाँ पाओ कत्ल करो और उन्हें उस जगह से निकाल बाहर करो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला था, और फितना कत्ल से ज़्यादा संगीन बुराई है। और तुम उनसे मस्जिद हराम के पास इस वक्त तक लड़ाई ना करो जब तक वो खुद उसमें तुमसे लड़ाई शुरू ना करें। हाँ, अगर वो तुमसे इसमें लड़ाई शुरू कर दें तो तुम उनको कत्ल कर सकते हो, ऐसे काफिरों की सज़ा यही है। अब देखें, ये वैसे तो हुर्मत के महीनों के बारे में आ रहा है और खाना काबा के बारे में आ रहा है, लेकिन इसमें जो लफ्ज़ फितना आया है, अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं कि फितना जो है वो कत्ल से ज़्यादा संगीन बुराई है। यानी कि आप किसी को कत्ल कर दें, वो इतना संगीन नहीं है जितना कि आप फितना और फसाद फैला के लोगों में एक अजीब सी हैजानी कैफियत पैदा कर दें, वो ज़्यादा संगीन बुराई है। अल्लाह पाक देखें कितनी इस फितने को हमें बता रहे हैं कि फितना कितना सख्त बुरी चीज़ है। और हम अगर देखें तो आजकल हर शख्स किसी दूसरे के घर में कोई ना कोई फितना छोड़ रहा है, कोई ना कोई बात, और फिर एंड पे क्या कहते हैं, हमने तो एक बात ही की थी। नहीं, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता है, इन बातों को समझो, जोड़ पैदा करो, लोगों में जोड़ पैदा करो, इन फितनों से बच जाओ और इन फितनों से अपने आप को भी बचा लो। फ़इन ताहू, फिर अगर वो बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। वक़ातिलूहुम, और तुम उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह का हो जाए। फिर अगर वो बात आ जाएं तो समझ लो कि तशद्दुद सिवाय ज़ालिमों के किसी और पर नहीं होना चाहिए। अशहरुल हराम बिशहरिल हराम, हुर्मत वाले महीने का बदला हुर्मत वाला महीना है, और हुर्मतों पर भी बदले के अहकाम जारी होते हैं। चुनांचे अगर कोई शख्स तुम पर कोई ज़्यादती करे तो तुम भी वैसी ही ज़्यादती इस पर करो जैसी ज़्यादती इसने तुम पर की हो, और अल्लाह से डरते रहो और अच्छी तरह समझ लो कि अल्लाह उन्हीं का साथी है जो इसका खौफ दिल में रखते हैं। इसका मतलब ये, यानी अगर कोई शख्स महीने की हुर्मत पामाल करके तुमसे लड़ाई करे तो तुम भी इससे इसका बदला ले सकते हो। व अनफ़िकू फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो और अपने आप को खुद अपने हाथों हलाकत में ना डालो, और नेकी इख्तियार करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वाले से मोहब्बत करता है। व अतिम्मुल हज, और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा पूरा अदा करो। हाँ, अगर तुम्हें रोक दिया जाए तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो अल्लाह के हुजूर पेश कर दो, और अपने सर इस वक्त तक ना मुंडाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। हाँ, अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या इसके सर में कोई तकलीफ हो तो रोज़ों या सदके या कुर्बानी का फिदिया दे। फिर जब तुम अमन हासिल कर लो, जो शख्स हज के साथ उम्रे का फ़ायदा भी उठाए और जो कुर्बानी मुयस्सर अल्लाह के हुजूर पेश करे। हाँ, अगर किसी के पास इसकी ताकत ना हो तो वह हज के दिनों में 3 रोज़े रखे, और 7 रोज़ इस वक्त जब तुम घरों को वापस लौट जाओ। इस तरह ये कुल 10 रोज़े होंगे। ये हुक्म उन लोगों के लिए है जिनके घर वाले मस्जिद हराम के पास ना रहते हों और अल्लाह से डरते हों, और जान रखो कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है।
مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ ہو جائیں احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ البتہ کوئی ایسی مجبوری پیش آ سکتی کہ احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن نہ رہے۔ چنانچہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت پیش آئی کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اسی موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں اور ان میں ایسی صورتحال کا یہ حل بتایا گیا۔ احرام کی حالت میں سر منڈانا جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی شخص کو بیماری یا کسی تکلیف کی وجہ سے سر منڈانا پڑ جائے تو اس کو یہ فدیہ دینا ہوگا کہ جو مذکورہ ہے اس آیت میں آیا ہے۔ حدیث کی روشنی میں اس کی تفصیل ہے کہ یا 3 روزے رکھے جائیں یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ دیا جائے یا ایک بکری قربان کی جائے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم پر یہ تمام معاملات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔